इब्तिदाई इश्क है रोते हो क्यों, आगे आगे देखिए होता है कि इंशाल्लाह। چونکہ میرے والد صاحب جیل میں تھے پچھلے 5 سال سے، تہاڑ جیل میں وہ بند ہے، اور اس سلسلے میں ان کی جو ہے کمپین چلائی تھی، جو ہے 2024 کے پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی تھی، اور عمر عبداللہ صاحب کو اور سجاد صاحب کو جو ہے وہ جو ہے ایک بڑے مارجن سے ہرایا تھا، لگ بھگ 2,04,000 ووٹ کے مارجن سے ہرایا تھا ان کو۔ حالانکہ میں نے کبھی یہ جو ہے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے جو ہے ان کی غیر موجودگی میں ان کی کمپین چلانی پڑے گی، تو یہ ایک آل آف سڈن ایک ڈیسیجن تھا، اور مجھے تب نکلنا پڑا اپنی پڑھائی چھوڑ کے، کیونکہ ہماری کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی، کوئی ایم ایل ایز اور منسٹرز نہیں تھے جو ہماری اس کمپین کو چلا سکتے تھے، تو لہٰذا ایک مجبوری تھی تب، اور اسی مجبوری کے تحت ہی میں تب نکلا تھا۔ اگر میرے والد صاحب تب جیل سے باہر ہوتے تو شاید تب میں کمپین کے لیے نہیں نکلتا۔ In this context, since he was seen more distant from Delhi than the rest that were there, so people and their own wisdom voted for him. Maybe they wanted to make a statement that they are not willing to accept the kind of politics that Delhi wanted to impose or promote in Kashmir. The kind of politics he represented, slightly more agitational, and he was mainstream politician. It's not that now people might, some of the people could be romanticizing about him. He had taken oath, he was a member of the assembly. He represented mainstream politics in that sense, because he was part of the assembly when some people, separatist voices, were against it, wanted people to boycott the politics of elections. So he was not, but he was his attitude, his way of functioning was slightly more agitational. He was more like a trade union type of politician, which would come to public, align with public grievances, agitate for that. So that was his case. ہمارے پاس اتنا بڑا کیڈر نہیں تھا، کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، تو ہمارے لیے مشکل تھا ہر جگہ پہنچنا، تو ہمارا ایک ذریعہ جو بنا لوگوں تک پہنچنے کا، لوگوں سے جڑنے کا، وہ یہی تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا یوز کیا۔ پروگرام اپنا دیا تھا کہ ہمیں کہاں سے جو ہے میٹنگز کرنی ہے، تو میں نے فیس بک پیج کے تھرو ہی جو وہ لوگوں کو جو اطلاع دی تھی کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں، تو بالکل فیس بک نے بہت زیادہ رول ادا کیا، کیونکہ صرف انجینئر رشید صاحب کا ہی جو ہے فیس بک پیج نہیں، جو بھی ہمارے ساتھ نوجوان جڑے تھے انہوں نے بھی اپنا جو ہے سوشل میڈیا یوز کیا، چاہے انسٹاگرام ہو چاہے فیس بک ہو، انہوں نے پوسٹس کیا، انہوں نے جو ہے شارٹ ویڈیوز بنائی، ریلز بنائی، اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کی کہ انہیں آج کس کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، تو ہر کسی نے جو ہے مجھے لگتا ہے اپنا رول ادا کیا، اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی جو ہے کمپین جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پاسبل ہوئی۔ رشید صاحب پہلے انجینئر تھے، وہ جے کے پی سی سی میں ٹھیک ٹھاک سیلری اس کو مل رہی تھی، اچھی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس نے جب لوگوں کے ایشوز دیکھے، میں بھی اس کے ساتھ بات کرتا تھا، میرے کو بھی مین سٹریم سے نفرت تھی، میں مین سٹریم میں جانا نہیں چاہتا تھا، میں کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، گھر کا بزنس ٹھیک چل رہا تھا، لیکن رشید صاحب نے کہا کہ اچھے کام کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دے دیجئے، جو لوگوں کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ۔ جب اس نے پہلا الیکشن لڑا میں اس کے خلاف تھا، میں نے اس سے کہا نہیں، میں ووٹ آپ کو نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں جن لیڈروں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد وہ صرف اپنا پروٹوکال پاور اور اقتدار دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ رشید صاحب نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں، آپ ایک بار مجھے ووٹ دے دیجئے، میرے ساتھ چلیے۔ پھر جب میں رشید صاحب کے ساتھ چلا، میں نے دیکھا کہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا جو بھی اس کا طور طریقہ تھا، جو بھی ایکٹیویٹیز تھی، وہ لوگوں کے ہت کے لیے تھی، لوگوں کی بہتری کے لیے تھی، اور رشید صاحب نے اس نے ایک نیا ہی یہاں پر پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ چینج کیا ہے، نارتھ میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں۔ رشید صاحب کے ساتھ میرا جڑنا یا یوتھ کا آنا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے زیادہ یوتھ جو ہے وہ رشید صاحب کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں یا ہمارے جتنے بھی لوگ بند ہیں، جن کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جن کے لیے ان کو بند رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا رشید صاحب کو جب لوگوں نے ووٹ دیا، انہوں نے کہا ان کی ایک امید ہے کہ ان کی بات بھی رشید صاحب کرے گا، اگر ان کی رہائی بھی کبھی ممکن ہو جائے گی وہ رشید صاحب کے ہی ذریعے ہوگی، کیونکہ رشید صاحب ہمیشہ مظلوم کی بات کرتا تھا، جس کا کوئی نہیں تھا، چاہے گاؤں میں ہو سٹی میں ہو، ان کے لیے رشید صاحب ہمیشہ اویلیبل رہتے تھے۔ جو باقی لیڈرز ہیں یہاں پر ووٹ ڈالنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، کسی کی رسائی ان تک نہیں ہوتی تھی، لہذا رشید صاحب بھی ان کو واحد سہارا لگتا ہے۔ اگر کوئی جیل میں بند ہے یا باہر کی جیلوں میں، رشید صاحب ہی ان کو کشمیر شفٹ کروا سکتا ہے، اور رشید صاحب کی ہی ان کی جو رہائی ہے وہ رشید صاحب سے ہی ہو سکتی ہے۔ After August 19, 2019, after this Article 370 was completely
made dysfunctional. Delhi government tried to delegitimize some of the local voices and tried to promote alternative forces and parties. And what we saw in this present election is these alternative voices, which were seen more having greater proximity with Delhi, were completely rejected. Then they voted in terms of what was least better acceptable to them. हालांकि कोर्ट का ऑर्डर ये था कि फैमिली और फैमिली मेम्बर्स में से स्पाउस और चिल्ड्रन को अलाउ होगा कि वो ओथ सेरेमनी के वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते थे. तो हालांकि अलग से कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं था हमारी मुलाकात का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात हुई. उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बस 5-6 मिनट के लिए हमने उनसे बात की और ज़्यादा कुछ जो है वो कह नहीं सके, हम कुछ कह नहीं सके. हालांकि वो भी इमोशनल थे और हम भी ज़ाहिर सी बात है इमोशनल थे, क्योंकि 5 साल बाद अपने वालिद साहब को सामने से देखना और फिर उनको वहाँ पे उनके साथ बात ना कर सकना, उनके साथ एक बार जो है गले ना मिलना, उनके साथ कम से कम हाथ ना मिलाना, तो बिल्कुल ये दुख होता था दिल में. लेकिन देखिए प्राउड मोमेंट भी था, लेकिन अब लोगों ने इतना एतमाद दिया, इतना सपोर्ट दिया, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद ये है कि इंजीनियर रशीद साहब जल्दी जेल से छूटेंगे.